میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، سبح، اے بندے تو تسبیح کیا کر، پاکی بیان کیا کر، ذکر کیا کر، اسم ربک، اپنے رب کے نام کی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے، وہ ذات وراء الورا ہے، وہ کسی تصور میں کسی خیال میں نہیں آنے والی ہے۔ ہمارا تعلق جو ہمارے اللہ کے ساتھ ہے وہ اس کے ناموں کی نسبت سے ہے، جن ناموں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم اسے اس کے اچھے اچھے ناموں کی نسبت سے یاد کیا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، فرمایا جس نے انہیں یاد کیا، من احصاہا، جس نے انہیں یاد کر لیا، داخل الجنہ، فرمایا وہ جنتی ہو گیا۔ گویا یہ جو ہم قرآن پاک کھولتے ہیں اور اسماء الحسنی لکھتے ہیں، اکثر سکولوں میں، مدارس میں بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں، یا لوگ ان پہ کوشش اور محنت کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کا مقام اتنا بڑا ہے کہ نام یاد ہو گیا، بندہ جہنم سے محفوظ ہو گیا اور جنتی ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ تسبیح کیا کریں اپنے رب کے نام کی، اعلیٰ، جس کے نام بھی بڑے اعلیٰ اعلیٰ ہیں۔ جو بڑا اعلیٰ ہے، الذی، وہ اللہ، خالق، جس نے تخلیق فرمایا ہے انسان کو بھی اور باقی تمام مخلوقات کو بھی، فسوا، اور پھر اسے برابر برابر بھی بنایا ہے، توازن عطا کیا ہے۔ انسان کو پیدا کیا اور انسان کی شخصیت میں، انسان کے کردار میں، انسان کے وجود کے اندر اس نے ایک توازن رکھا ہے، اور اس توازن کے مطابق، ورنہ دو ٹانگوں پہ اتنی عظیم شخصیت کیسے کھڑی ہو؟ لیکن یہ توازن کیونکہ میرے اللہ نے برقرار فرما دیا ہے، یہ توازن میرے اللہ نے دیا ہے، تو یہ دو ٹانگیں بھی حضرت انسان کو اٹھائے پھرتی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذی، اور وہی اللہ ہے، قدرہ، جس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر فرما دیا ہے، ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے، ہر چیز کی ایک تقدیر اس نے مقرر کی ہے، فہدا، اور ہدایت کے جتنے راستے ہیں، فرمایا وہ بھی اسی اللہ نے کھول کے بندے کے سامنے رکھ دیے ہیں، جو اس کی ہدایت کر رہے ہیں اور رہنمائی بندے کی کر رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذی، وہی تو اللہ ہے، اخراجا، جس نے نکالا ہے، المرعى، چارے کو، یہ جو جانور، جو کچھ جانوروں کی غذا ہے، فرمایا انسان تو انسان رہ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کی غذاؤں کا بھی اہتمام فرما دیا ہے، اور اس انداز کے ساتھ اہتمام فرما دیا ہے کہ اگر پتھر کے اندر کیڑا بھی موجود ہے تو اس کا رزق بھی وہاں پہنچانے کا اہتمام میرے اللہ نے فرما دیا ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُ، اور پھر وہ جو چارہ جانوروں کے لیے بنایا گیا ہے، فَجَعَلَهُ، اور پھر اسے بنا دیا، غثاءً، خشک، احوا، اور خشکی کے بعد پھر سیاہی مائل کر دیا اسے کہ وہ کالا ہو جاتا ہے۔ پہلے گھاس پھوس ہوتی ہے، وہ سبز کلر میں ہوتی ہے، پھر جب اسے زمین سے کاٹ لیا جاتا ہے، چارے کو کاٹ لیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ خشک ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے تری کے آثار ختم ہو جاتے ہیں، اور جب تری کے آثار ختم ہو جاتے ہیں تو جس کا رنگ سبز تھا وہ آہستہ آہستہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو سبزے اور چارے کو مختلف مراحل سے گزارنے والی ذات ہے، فرمایا یہ بھی تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس چارے کو مختلف مراحل سے گزار رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، سَنُقْرِئُكَ، اے محبوب پیارے، ہم ان قریب پڑھائیں گے آپ کو، ہم ان قریب علم کے چشمے کھول کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، علم و ہدایت کے تمام خزانے آپ کو عطا فرما دیں گے، اور اس انداز کے ساتھ پڑھا دیں گے، فَلَا تَنسَى، فرمایا پھر محبوب آپ زندگی بھر بھولیں گے ہی نہیں، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔
الا مگر یہ کہ ماشاء اللہ جو کچھ چاہے اللہ تبارک و تعالی، انہ بے شک وہ اللہ، یعلم وہ خوب جانتا ہے، الجہر ہر اس چیز کو جو تمہارے سامنے کھلی پڑی ہے، جو تمہارے سامنے عیاں ہے، وہ ہر ظاہر چیز کو بھی جانتا ہے، وما یخفا اور ہر پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ اوپر سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس کا لیبل اوپر بڑا خوبصورت لگا ہوتا ہے، اس کی پیکنگ اچھی اور بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ہمیں پیکنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی تاثیر کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ دیکھنے میں چیز خوبصورت تھی، ہم نے کھا لی، طبیعت گڑبڑ ہو گئی، بعد میں پوچھا گیا کیا ہوا، پتہ چلا کہ جی ہم نے تو فلاں چیز کھائی تھی، بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت تھی، تو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں اس میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ تھی اور آپ پہلے شوگر کے مریض ہیں، اس وجہ سے اس نے آپ کو خراب کر دیا۔ ہم نے کوئی چیز خوبصورت اچھی اور پیاری سمجھ کے کھا لی، طبیعت خراب ہوئی، پتا چلا کیا کھایا ہے، بتایا گیا یہ چیز کھائی ہے، تو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ پہلے بلڈ کے مریض ہیں اور آپ کو پتا نہیں کہ وہ چیز کتنی گرم اور کتنی تیز تھی جس نے آپ کو خراب کر دیا۔ تو ہمیں بعض دفعہ چیزوں کے ظاہر کا پتہ ہوتا ہے، ان کی تاثیر اور اندر کی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، پر اللہ کی ذات ایسی چیز ہے، ایسی ذات ہے میرے سونے اللہ کی کہ جو چیزوں کی ظاہر کو بھی جانتی ہے اور ان کے باطن کو بھی جانتی ہے، وہ چیزوں کی شخصیت کو بھی جانتی ہے اور ان کے اندر پائی جانے والی جو تاثیر ہے میرا اللہ ان کو بھی خوب جاننے والا ہے، کیونکہ چیزوں میں جو تاثیر پیدا کی گئی ہے وہ تاثیر کسی اور نے نہیں رکھی، وہ تاثیر بھی میرے اللہ نے رکھی ہے۔ تو جب یہ تمام قدرتیں اور نعمتیں میرے اللہ کی ہیں تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو پھر تمہارا اللہ جو اتنا عظیم ہے، اتنا بزرگ و برتر ہے، پھر تم اس کے نام کی تسبیح کیا کرو، اس کے نام کو ہمیشہ پکارتے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ